ذات ہوں مولا تیرے اذن سے تخلیق ہوئی، اوز کی پہلی بوند کی صورت کومل نازک ان چھوئی۔ تو نے مجھے رحمت کہا، بابا کی بنی میں لاڈلی، بھائی کی میں ناموس ہوں۔ شوہر کے گھر جب آ گئی، مہر و وفا کی مورت بنی۔ جب ماں کا رتبہ بلند ملا، تب جنت میرے قدموں تلے آ گئی۔ تصویر کائنات کا حسین رنگ مجھ سے ہے، ہاں ہاں وجود آدم کی تکمیل مجھ سے ہے۔ میرا ہر روح سر تا پا مہر و کرم ہے، اے میرے رب میرے اے پروردگار، میں تیری دل سے ہوں شکر گزار کہ تیرے کن نے کیا مجھے عورت ذات۔ یہ نظم لکھی ہوئی ہے حنا فرین میڈم کی، جو ہمارے آئٹا کے ممبر ہیں۔ کل انقلاب پیپر میں چھپی تھی، ان کی اجازت سے میں نے یہاں پر آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ خطبہ صدارت کے لیے حسنہ میڈم مائک پر آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو آئٹا کی شکر گزار ہوں کہ اپنے اس اولین پروگرام میں جو کہ یوم خواتین کے موقع پر منایا گیا، مجھے اس جلسے کی صدارت بخشی، مجھے اعزاز بخشا، حالانکہ میں اپنے آپ کو اس کے اہل اور لائق نہیں سمجھتی۔ اللہ آپ کے حسن ظن پر مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، میں نے جب اس پروگرام کا کارڈ دیکھا، ڈیجیٹل کارڈ تھا، بڑے سلیقے سے اور بڑا خوبصورت کارڈ، بڑا نازک کارڈ، اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ عورتوں کا پروگرام ہے، خالص عورتوں کے لیے۔ اور جب میں نے اس پہ مہمانان پر میں نے نظر ڈالی تو اور ٹاپکس پر نظر ڈالی تو مجھ کو لگا کہ یہ اسٹیج جو ہے بڑا بھاری بھرکم ہونے والا ہے۔ اور واقعی میں کہ جو مہمانوں کی کہکشاں یہاں اسٹیج پر تشریف فرما تھی، ان کے لیے کہ شفق دھنک مہتاب گھٹائیں، تارے نغمے بجلی پھول، اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے، دامن ہاتھ میں آئے تو۔ جب میں نے جب یہ پڑھا، دیکھا نام، تو مجھ کو لگا کہ بہت کچھ یہاں ملے گا، بہت ساری باتیں ملیں گی، اور واقعی بہت کچھ معلومات میں اضافہ ہوا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ میں آج کے مقررین کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی۔ اور میرے بچے جنہوں نے قرأت پیش کی، بہت اچھی انداز میں بچوں نے قرأت پیش کی، ترجمہ پیش کیا۔ ہماری شیزا نے حمد پیش کی، بڑی وجد میں آ جاتی ہے جس وقت وہ یہ حمد پڑھتی ہے، اور سب بھی بالکل کھو جاتے ہیں۔ بچوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ایک بچی نے اور نظم پڑھی، طیبہ نے، بچی چھوٹی سی تھی، دیکھ کر بڑا اچھا لگا کہ اتنی چھوٹی سی بچی نے اتنی اچھی نظم لکھی، اور ہم اس بچی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات کو سلام کرتے ہیں، اور آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ خوب ترقی کریں، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ حنا میڈم نے آئٹا کا تعارف پیش کیا، بڑی تعمیری تنظیم ہے، اور صوفیہ میڈم نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ صافیہ کیمپس کا اسٹاف جو ہے وہ آئٹا کا ممبر بنے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب تعمیری کام کرنے والے لوگ ہیں، حساس دل رکھتے ہیں اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ میری پوری ٹیم، ہماری صافیہ، عائشہ اور فرید میموریل کی پوری ٹیم آپ کا حصہ بننے کے لیے بے قرار ہے۔ شائستہ میڈم نے یہ کہا، اپنے بارے میں بتایا، صافیہ کے اسٹاف ممبر رہ چکی ہیں۔ اکثر شائستہ اس چیز کا تذکرہ کرتی ہیں، یہ آپ کی محبت ہے شائستہ کہ آپ اس چیز کا تذکرہ کرتی ہیں، مگر یہ آپ کی خوبیاں ہیں، یہ آپ کی صلاحیتیں ہیں کہ اس نے، اور اللہ کی عطا ہے کہ آج آپ اس مقام پر ہیں، اور واقعی اپنے محسنین کو یاد رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ محسنین کا شکریہ ادا کرنے والے کو پسند کرتے ہیں اور مزید عطا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور ترقی اور کامیابی نصیب فرمائے، صحت عافیت و تندرستی کے ساتھ رکھے۔
آپ کے لیے ایک شعر یہ کہنا چاہوں گی کہ جستجو ہو تو سفر ختم کہاں ہوتا ہے، یوں تو ہر موڑ پر منزل کا گما ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے عنوان کے ساتھ بہت انصاف کیا اور تمام چیزیں جو قرآن و حدیث کے حوالوں سے آپ نے بیان کی اور بہت سی باتیں ہم لوگوں کے گوش گزار کی۔ اللہ ان تمام باتوں کی سمجھ ہمارے ذہنوں میں ڈال دے اور اس پر عمل کے لیے ہمیں کھڑا کر دے۔ نیلم میڈم نے بھی باتیں کہیں، مراٹھی میں باتیں کہیں، اور ہماری بچیاں، انہوں نے اٹھنے سے پہلے ہی کہا کہ آپ کی بچیاں مراٹھی، تمچی اسٹوڈنٹ مراٹھی سمجھتیل کا، تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ مکس بات کریں گی تو انشاءاللہ 100% ان کی انڈرسٹینڈنگ رہیں گی، لیکن آپ لوگوں کو سلام کہ مراٹھی میں انہوں نے جو باتیں کہیں اور بڑے موقع محل سے آپ نے تالیاں بجا کر ہم لوگوں کی لاج رکھی ہے، یعنی آپ لوگوں نے بہت کچھ سمجھا مراٹھی کو۔ تو مراٹھی کے لیے آپ لوگ بالکل بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کریں، اپنی مراٹھی کو اچھی بنانے کی کوشش کریں اگر آپ کو مہاراشٹر میں اپنے کریئر میں کام کرنا ہے۔ اور انہوں نے جو بات کہی وہ بڑی سونے کے پانی سے لکھنے والی بات تھی کہ ماں باپ بہت بھروسہ کر کے بچوں کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور بشرا میڈم نے بھی کہا کہ ان کے والد نے بھی چاہتے ہوئے، ان کی والدہ نے کہا کہ آپ جب تم کو تو ہم باہر بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن تم دوسروں کے لیے دروازہ بننا ان کے لیے، تاکہ ان کے لیے بھی آگے کا راستہ کھل سکے۔ تو بچوں، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ اپنے ماں باپ کو کبھی بھی اس مقام پر یا اپنے گھر والوں کو کبھی بھی اس مقام پر نہ چھوڑیں جہاں ان کے لیے کوئی شرمندگی کا باعث ہو۔ اور ایک بات انہوں نے اور کہی تھی کہ پڑھی لکھی لڑکیاں جو ہیں وہ آج کل بڑے مسائل کریٹ کر رہی ہیں گھروں میں، تو لڑکیوں کو اور اس کا بڑا مس یوز کر رہی ہیں، تو آپ لوگ آگے بڑھیں، تو بالکل بھی ان چیزوں کو دھیان نہ دیں اور بالکل بھی کوئی مسائل یا اس کا مس یوز آپ نہ کریں۔ آپ نے، بشرا میڈم نے صحت کے تعلق سے باتیں کہیں، صحت مند ہونا بہت ضروری ہے، اور انہوں نے بہت تفصیل سے آپ لوگوں سے بات کی اور آگے کی زندگیوں کے بارے میں بھی بتایا آپ کی۔ تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے ہوش کے ناخن لے لینے کی ضرورت ہے، اور جو کھانے میں آپ لوگوں کا ایک نیچر ہے کہ ہم کو یہ پسند وہ پسند، ہم یہ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے، اس کو آج آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ آج اس چیز کا عہد لے کر آپ کو اٹھنا پڑے گا کہ اگر آپ کو صحت مند زندگی گزارنی ہے، اور اللہ رب العزت کو بھی صحت مند مومن پسند ہیں، کمزور مومن اللہ رب العزت کو کم پسند آتے ہیں، کیونکہ وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، جو طاقتور مومن ہیں وہ کام کے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر شرمین کی محبتیں ہیں، شرمین بھی تذکرہ کرنا بھولتی نہیں ہے، جہاں ملتی بڑی محبت سے ملتی ہے، سمجھیے کہ میری چھوٹی بہن ہے، بالکل چھوٹی بہن کی طرح رہتی میرے ساتھ، اور مجھ کو اپنی بڑی بہن سمجھتی ہیں، اور بہت قلم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تاثیر دی ہے۔ آپ لوگوں نے انقلاب میں اوڑھنی کا صفحہ دیکھا ہوگا، اس پر انقلاب میں ان کے مضامین تسلسل کے ساتھ شائع ہوتے ہیں، اور بڑی اچھی تحریر ہوتی ہے، اور بہت سلسلے وار ترتیب وار باتیں بتاتی ہیں۔ مسائل تو سبھی بتاتے ہیں، لیکن ساتھ میں مسائل کا حل بھی دیتی ہیں۔ تو اس کو آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ آپ انقلاب میں ان کے مضامین کو ضرور پڑھا کریں۔ جب زمزمہ کرتی ہے چبھن ہوتی ہے دل میں، بلبل سے کوئی سیکھ لے انداز سخن کا۔ بہت اچھے پیرائے میں آپ نے اپنی باتیں بیان کی، ماشاءاللہ۔ اور مسائل جو آپ نے عصر حاضر کے خواتین کے مسائل تھے، میں اس پہ کافی لمبی گفتگو کرنا چاہتی تھی، لیکن میں بہت شارٹ میں یہ کہوں گی کہ عصر حاضر کی جو چیلنجز ہیں، اس میں ملازمت پیشہ خواتین کے ساتھ جو چیلنجز ہیں تو ہیں ہی، لیکن جو گھریلو خواتین ہیں یا کہنا چاہیے والدہ ہیں، ان کے لیے بچوں کی تربیت اور ساتھ ہی ساتھ موبائل سے اپنے بچوں کو بچانا اور آج کے ماحول میں سروائیو کرنا، ارتداد کی طرف ہمارے بچے بہت تیزی سے جا رہے ہیں، تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پر بھی ہم لوگ اپنی توجہ
اس کو بھی ہم عصر حاضر کے چیلنج کے طور پر قبول کریں اور اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں. حضرت خنسا رضی اللہ عنہ نے اپنے 4 بیٹوں کو جہاد میں شامل ہونے کی ترغیب دی. 4 بچوں کو انہوں نے شہید کروایا. اگر 4 بچوں کو انہوں نے شہید کروایا تو یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے کہ جا کر فوری طور پر بچوں کو کہا کہ جاؤ جہاد میں اور شریک ہو اور اپنے آپ کو جہاد میں پیش کرو اور شہید ہو جاؤ. یہ تربیت کا قصہ ہے کہ کیسی ان بچوں کی، ان جوانوں کی کیسی نفسیاتی تربیت ہوئی ہوگی، کیسی دینی تربیت ہوئی ہوگی، کیسے اللہ اور رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی گئی ہوگی کہ وہ سب سے قیمتی چیز جان بھی اللہ کے راستے میں نچھاور کرنے پر تیار ہو گئے. کیا وہ ماں نہیں تھی؟ وہ بھی ماں تھی. اور اب ایک ذرا ہم اپنے بچوں کی تربیت بہت زیادہ لاڈ پیار سے کر رہے ہیں، بہت زیادہ ان کو ہم پیمپر کر رہے ہیں. تو ہمیں میرے سامنے مستقبل کی مائیں بھی ہیں، ذرا غور سے میری باتیں سن لیں. یہ مستقبل کی مائیں جو بیٹھی ہوئی میری بائیں طرف اور دائیں طرف بھی کچھ ہیں. تو آپ لوگوں کو بچوں اس کا دھیان رکھنا ہے کہ بچوں کی تربیت بہت اچھی کرنی ہے انشاءاللہ. حضرت یہ بچوں کی ماں کی تربیت ہے اور یہ ماں کا کلیجہ ہے، یہ ماں کا ایثار ہے کہ بچے جو ہے وہ تیار ہو گئے خوشی خوشی جہاد میں اپنے آپ کو پیش کرنے اور شہید کرنے کے لیے. حضرت اسماء انصاری کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا. حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ اللہ کے رسول مرد جو ہیں وہ بہت ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھے ہوئے ہیں، میت کے ساتھ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، تعزیت میں جاتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، جہاد میں شریک ہوتے ہیں، اور ہم تو گھر میں رہتی ہیں اور ان کے بچوں کو پالتی ہیں اور گھر کے کاموں میں بزی رہتی ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد جو بھی کام کریں گے اس میں تمہارا بھی حصہ برابر کا لگے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی عورت کو نہیں پایا. اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بولنس کے بالکل بھی خلاف نہیں تھے، خود اعتمادی کے بالکل بھی خلاف نہیں تھے. اس دور میں خاتون جو ہے بے جھجک اللہ کے رسول سے سوال جواب کرتی تھی کانفیڈنٹلی. تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی کتنا بھی آگے بڑھ جائیں لیکن اپنے حدود میں رہتے ہوئے ہم اس کو قائم رکھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ گھر کے کام خود کرتی تھی. ہمارے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں، ہم لوگ کام کاج نہیں کرتے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار غلام آئے. حضرت علی نے کہا کہ اتنے کام کرتی ہو، جا کر آپ اپنے والد سے غلام مانگ لو. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ غلام کے بجائے ان کو تسبیح فاطمی دے دی کہ سوتے وقت پڑھ لیا کرو، تمہاری ساری تھکن جو ہے وہ دور ہو جائے گی. کتنی اچھی تربیت ہو رہی ہے کہ روحانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی اور تربیت کا کام ہو رہا ہے. تو ہر لحاظ سے ہم کو یہ یاد رکھنا ہے. ٹیپو سلطان کو جب دشمنوں کے سامنے ڈال دیا گیا، انہوں نے اس شیر کے سامنے ڈال دیا گیا تو شیر کے جبڑے کو آپ نے چیر دیا. جب ان سے پوچھا گیا، جب ان کی ماں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی اپنے بیٹے کو بے وضو دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ باوضو دودھ پلایا ہے. بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تو بات تو کافی ہے لیکن میں بھی بہت جلدی میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گی کہ فوری طور پر ہم کو ہوش کے ناخن لے لینا ہے. اور آج ہم جو یہ یوم خواتین منا رہے ہیں، یوم خواتین کی مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، تو ہماری جویریہ میڈم نے بہت اچھی طرح سے تمام باتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی. معاشرے اور سماج کو بدلنے والی خواتین کی فہرست پیش کی اور کیا چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، کہاں پر ہم کم پڑھ رہے ہیں، کہاں پر ہمیں زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. ان تمام باتوں کو آپ نے بتایا کہ اخلاق کی دنیا میں اتنا ہی اندھیرا ہے. تعلیم کی جس درجہ بڑھتی گئی تنویریں، میں ایک کہ ہمیں اپنے اخلاق پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دو باتوں، چونکہ سب عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے یہ اس حدیث کو بیان کرنا میں ضروری سمجھ رہی ہوں. نیکی کرنا آسان ہے اور نیکیوں کو بچانا بے انتہا مشکل ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک بہت چھوٹی سی بات فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہم کو کرنی ہے تاکہ ہم نبی کی بات جو کہ سچی ہے، حق ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے جنت میں جانے والے بن جائیں. اور رمضان کی آمد ہے اور بہت موسلا دھار رحمتوں کی بارش ہونے والی ہے. جس طرح کسان جو ہے وہ بارش سے پہلے اپنے کھیت تیار کر لیتا ہے اور بارش سے پہلے ہلکی پھلکی بوندا باندی ہوتی ہے، ویسے ہی شعبان کے مہینے میں بھی بوندا باندی شروع ہو چکی ہے. ہمیں بھی زمین تیار کر لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم رمضان کے فیوز و برکات اور انوارات سے پورے مکمل طور پر اللہ ہم کو فیضیاب فرمائے. میری باتیں یہاں پر میں نے بہت مختصراً لکھا تو میں نے بہت کچھ تھا، لیکن اب وقت بہت کم ہے. میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اس شعر کے ساتھ. اپنے آپ کو پہچان کر، شک و شبہ سے نکال کر، بدل سکے جو دنیا وہ کوئی اور نہیں بس تم ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.